اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 222 سے لے کر آیت نمبر 223 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ ناپاک ہے، وہ تکلیف دہ ہے، وہ ناپاک ہے یا وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا، تو الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں۔ فَاعْتَزِلُوا النساء فی المحیض، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم نزدیک نہ جاؤ ان کے، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ فَإِذَا، پس جب، تطہرن، وہ پاک صاف ہو جائیں، وہ نہا لیں، وہ صاف پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تمہیں حکم دیا ہے اللہ نے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یحب، پسند فرماتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور وہ پسند فرماتا ہے، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو۔ اب یہاں پہ متطہرین ہے تو یہاں پہ تسنیہ کے سینوں میں پاک صاف رہنے والیوں کو۔ اب یہاں پہ ہم اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ متطہرین ہوتا تو وہ مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نساؤکم، تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں، حرث، کھیتی ہیں، لکم، تمہاری ہیں، فأتو، تو آؤ، حرثکم، اپنی کھیتیوں کے پاس، انا شئتم، جس طرح سے تم چاہو۔ جیسے پیچھے اللہ نے بتا دیا کہ جیسے من حیث امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں جہاں سے آنے کا حکم دیا۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیک کام آگے بھیجو۔ وقدموا، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے لیے نیک کام۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو، بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجئے مومنوں کو۔ اب یہاں پہ مطلق کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، مومن مرد بھی ہو سکتے ہیں، مومن عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یہاں پہ اگر بات کریں تو اس سے پہلے اگر ہم نے جو آیات مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے لوازم میں سے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت کرنا وہ بھی جائز قرار دیا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت کرنا کس حالت میں جائز اور کس حالت میں جائز نہیں ہے۔ چونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ حصول اولاد بھی ہے، محض قضائے شہوت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے فرمایا جس جگہ سے حصول اولاد ہو وہاں پہ تم تخم ریزی کرو، یعنی عمل معکوس نہ کرو۔ خاص عمل کے لیے، تخم ریزی کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہو، مطلب جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا صرف اسی طریقے سے اپنی جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کے پاس یہ نکاح کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یہاں پہ ان آیات مبارکہ میں، کہ جو خواتین کا نکاح ہو چکا ہے، جن خواتین کا یا جن مردوں کا نکاح ہو چکا ہے ان کے حوالے سے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ پھر آگے امام احمد، امام دارمی، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام ابو یعلا، امام ابن المنذر، امام ابن ابی حاتم، امام ابن حبان اور امام بہقی، اتنے سارے امام یہ روایت فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہود کے ہاں جب کسی عورت کو جو ہے وہ حیض آ جاتا تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتے، اس کے ساتھ کھاتے نہ پیتے نہ اس کے ساتھ گھروں میں رہتے، بلکہ اس کو گھر میں رکھتے بھی نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب آپ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں یہاں پہ بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کو گھروں میں ہی رکھنے دو، اور عمل زوجیت کے سوا باقی سب کچھ ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ جب یہود کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا یہ شخص جو ہے وہ ہماری ہر بات میں ہماری مخالفت ہی کیوں کرتا ہے؟ تو پھر کچھ لوگ آئے، جیسے حضرت ابن عباس بن بشر، حضرت
اسید بن حفیر آپ کے پاس ہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اپنی عورتوں سے جو ہے وہ مباشرت بھی کر لیں. یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ یہ بھی گمان کیا کہ وہ ناراض ہو گئے ہم سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ صحابہ جو ہے وہ ہدیے لے کر گئے تو آپ نے دودھ جو ہے وہ ان دونوں کے لیے بھیجا اور اس سے ان دونوں نے یہ جانا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے. الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258. اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ استاد یا ماں باپ یا شاگرد یا اولاد اگر ان سب کو اگر کسی بات پر کو ڈانٹا جائے تو بعد میں کسی طرح ان کی دلجوئی کر کے اس کی تلافی بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرے حصے میں آیت کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ان کے پاس تب جانا ہے جب وہ پاک صاف ہو جائے. امام ابو داؤد روایت فرماتی ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حائضہ عورت سے مباشرت کے علاوہ باقی سب کچھ کر سکتے ہو. سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294. اب اس حدیث کی بنا پر ہمارے بعد فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ ایام حیض میں اپنی بیوی سے جسمانی قرب اور جسمانی لذت حاصل کر سکتا ہے. البتہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے وہ احتراز کرے کیونکہ اس میں بھی اگر وہ دسترازی کرے گا تو خطرہ ہے کہ وہ عمل زوجیت میں مبتلا ہو جائے گا. تو اللہ نے اس کام سے منع فرمایا کہ خصوصاً جب وہ حیض کے دن میں ہیں تو اگر وہ پاک صاف ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ نے حکم دیا. امام ابن ماجہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ جس شخص نے حائضہ عورت سے جو ہے وہ مباشرت کی یا ایسا کام کیا کہ کسی کاہن کے قول کی تصدیق کی تو یوں سمجھ لیں کہ اس نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کے ساتھ کفر کیا. کفر. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47. تو محترم سامعین اگر ہم اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے بارے میں بات کریں تو علامہ راغب اصفہانی بات فرماتی ہیں کہ جو خون رحم سے ہے جو وہ مخصوص وقت میں وصف مخصوص کے ساتھ آئے اس کو ہم حیض کہتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خون جو بالغہ کے رحم سے بغیر وقت ولادت کے ہو یہ بھی کہا جاتا ہے. اب اگر ہم بات کریں تو یہ عورتوں کو یا اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے ساتھ یہ معاملہ کیوں اپنایا تو اس کی ایک المفردات میں ایک چھوٹی سی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اب اس کا سبب یہ بنا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا شجر ممنوع کو کھا لیا تو اللہ نے ان کو حیض میں مبتلا کر دیا. امام بخاری نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے متعلق یہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر اس کو مقدر کر دیا ہے. اس کو مقدر کر دیا ہے. المفردات صفحہ نمبر 136. اب اگر ہم بات کریں اس کی مدت کے بارے میں تو مختلف ائمہ کرام مختلف اس کی مدت کے بارے میں بتاتے ہیں. کم از کم جو ہے وہ ایک مدت اور ایک دن ایک رات بھی بتاتے ہیں. علامہ نووی شافعی اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت وہ 15 دن بتاتے ہیں. اسی طرح علامہ مالکی بتاتے ہیں کہ کم از کم کوئی مدت نہیں زیادہ سے زیادہ 15 دن ہو سکتی ہے. علامہ ابن قدامہ ہم بھی لکھتے ہیں کہ کم از کم ایک دن ایک رات زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں جو ہے وہ کیا مسئلے مسائل ہیں. ہم بس مختصراً اب یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو جاتا ہے تو پھر خواتین کو جو ہے وہ کرنا کیا چاہیے. نمبر 1 حالت حیض میں چونکہ طہارت پاکیزگی جو ہے صفائی اس کے حصول کے لیے وضو کرنا منع ہے لہذا صفائی کے لیے آپ غسل کر سکتے ہیں وہ جائز ہے. جیسے دوران حج بدن صاف کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں. اسی طرح جن وظائف کے پڑھنے کی اس کی عادت ہو مثلا کوئی عورت کوئی وظیفہ کرنے کی عادی ہے تکبیر تحلیل یا حج کے دوران کوئی ایسا کام جیسے درود شریف پڑھتی ہے تو اس کے لیے پھر وضو کرنا جائز ہے. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے فقہا نے کہا ہے کہ ہر نماز کے وقت وہ وضو کر کے اتنی دیر جائے نماز پر بیٹھ جائے چاہے نماز اس پر معاف ہے اور نماز کی قضا بھی نہیں ہے وہ بیٹھ جائے ضرور لیکن وہ وظیفہ پڑھتی رہے ٹھیک ہے وضو کر کے یا وہ کوئی پاک جگہ پہ بیٹھ جائے. اسی طرح نمبر 2 میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اس کو ثواب تو ملے گا ہی پھر حیض کی حالت میں نماز پڑھنا وہ بھی منع ہے خواہ وہ کسی قسم کی نماز ہو سجدہ شکر ہو کوئی بھی نماز ہو فرض نماز ہو. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نمازیں قضا ہوگی ان کی رہ گئی نا ان کی قضا نہیں ہونی. اسی طرح اس حالت میں اعتکاف کرنا بھی منع ہے. اگر اس حالت میں جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھا تھا یا بیٹھے دوران
بیٹھے اگر یہ کام ہو گیا تو پھر اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اس حالت میں طلاق دینا منع ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے کے کفارے اور قتل کے کفارے میں مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن اگر ان روزوں کے درمیان یہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہو جائے تو پھر اس کا تسلسل جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ حائضہ عورت پر جو ہے وہ روزہ رکھنا بھی منع ہے، لیکن وہ ان فوت شدہ روزوں کی قضا ضرور کرے گی۔ اس نے نفل روزہ شروع کیا اور پھر حیض آ گیا تو پھر اس کی بھی قضا ہوگی، یہ ثواب کے طور پر ہے۔ یہ مسجد میں داخل ہونا اس کے لیے منع ہے، کعبہ کا طواف کرنا منع ہے، شوہر کے قریب ہونا منع ہے ناف سے گھٹنے تک۔ تلاوت قرآن مجید پڑھنا تو ہے وہ ایک حد تک کہتے ہیں کہ جائز بھی ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ قصدن جو ہے وہ تلاوت قرآن کے قصد سے قرآن پڑھنا منع ہے۔ البتہ اگر دعا کا ارادہ ہو کہ میں نے دعا کی نیت سے یا کوئی وظیفے کی نیت سے قرآن کو جو ہے وہ پڑھنا یا ایسا کام کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن چھونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ چھونا جو ہے وہ منع ہے، چاہے وہ غلاف میں کپڑے میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، منع ہے۔ اسی طرح قبروں کی زیارت کرنا، عیدگاہ میں جانا جائز ہے، تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ سارے کام جائز ہیں۔ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، کھانا پینا، سارے کام جو ہے وہ باقی جائز ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو منع ہیں اور ان سے جو ہے وہ باز ہی رہنا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا وہاں ان کے پاس جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم، جو حد ہمارے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اس سے آگے ہم نہ بڑھ سکتے ہیں، نہ اس میں زیادتی کمی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں جو باتیں بتائی ہیں وہ ہے استحاضہ کے بارے میں، مستحاضہ کے بارے میں کہ ان کے احکامات کیا ہوتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ مزید اس کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی ایک بڑی مشہور معتبر تفسیر ہے، جلد نمبر 1 سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ کی تفسیر مبارکہ موجود ہے۔ اس کا صفحہ نمبر آپ کو 777 سے 788 کے درمیان آپ کو یہ تمام واقعات باقاعدہ تفصیل مل جائیں گے۔ آپ وہاں سے بھی جا کے اس کو نظر ثانی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ہمیں اپنے گھروں میں بھی اس پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے اصالِ ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اے اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے خصوص بالخصوص میری والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور انہیں جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں مقام علیین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔